کمل عمرے کے 4 واجبات ہوتے ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق۔ گھر سے ہمیں غسل کر کے نکلنا ہے۔ احرام اسی وقت پہن سکتے ہیں یا پھر جہاز میں پہن سکتے ہیں، اور ہر فلائٹ جو جدہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس میں اناؤنس کیا جاتا ہے کہ اب ہم لوگ میقات سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے احرام باندھا ہوگا اور آپ عمرے کی احرام کی نیت کر لیں گے۔ جو لوگ دور سے آ رہے ہیں وہ میقات سے احرام کی نیت کریں گے۔ جو لوگ مکہ کے قریب رہتے ہیں، مکہ شہر میں نہیں رہتے، وہ لوگ اپنے گھر سے احرام باندھ کے آتے ہیں اور نیت کر کے آتے ہیں، اور جو لوگ مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ مکہ کی حدود سے باہر جائیں اور پھر داخل ہوں۔ اور اس میں مشہور ہے مسجد سیدہ عائشہ جہاں سے لوگ احرام کی نیت کرتے ہیں، اور مسجد جورانہ جہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر عمرہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ تلبیہ کرتے رہیں گے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب تک آپ مسجد الحرام میں نہیں پہنچ جاتے۔ لبیت لک لبیک ان الحمد لله۔ مسجد الحرام میں آ کے کعبہ شریف کی طرف نظر پڑے تو دل بھر کے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت والا گھر آپ کو دیکھنا نصیب فرمایا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مردوں کے لیے سنت ہے کہ وہ اپنا دایاں بازو نکال لیں احرام میں سے، پھر آپ نے طواف شروع کرنا ہے حجر اسود کے سامنے سے اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے، اور جب آپ گھوم کے آئیں گے آپ کا 1 چکر کمپلیٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں کعبہ شریف کے، اور جب حجر اسود سے پہلے والے کونے کے پاس آپ جائیں گے اس کونے کا نام ہے رکن یمانی، وہاں سے حجر اسود تک آپ نے دعا پڑھنی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ طواف میں آپ تسبیح و تحمید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو دل چاہے آپ کا آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ لوگوں کا خیال رکھنا ہے کسی کو دھکے نہ لگیں۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں افاضۃ طواف پڑھنی ہے، پھر سعی کی طرف جانا ہے اور راستے میں زمزم پینا سنت ہے، تو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلا چکر شروع کرنا ہے صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف، اور راستے میں جہاں پر گرین لائٹ آئے گی وہاں پر تیز چلنا سنت ہے، اور وہاں سے آپ مسنون دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو طواف کی طرح ہی یہاں پر تحمید و تسبیح کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے۔ اس طرح آپ مروہ پہاڑی پہ پہنچ جائیں گے، اور مروہ پہاڑی سے بھی واپس آتے ہوئے وہی اذکار جو پہلے آپ کر رہے تھے اور دعائیں مانگنی ہے۔ پھر جب آپ صفا کی پہاڑی پہ پہنچیں گے تو اس طرح آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے۔ آپ نے مکمل 7 چکر لگانے ہیں، اور اس کے بعد دعا مانگ کر آپ نے باہر نکل جانا ہے اور جا کے حلق کروانا ہے، یعنی کہ اپنا پورا سر منڈوانا یا پھر قصر کروانا ہے، اپنے تمام بالوں میں سے کچھ حصہ لینا۔ جو لوگ حلق کراتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے 3 بار مغفرت کی دعا فرمائی، اور جو لوگ کٹنگ کرواتے ہیں بالوں کی ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار مغفرت کی دعا فرمائی۔ اور خواتین کی صرف تقصیر ہوگی پورے بالوں کو جمع کر کے آخر میں انگلی پر لپیٹ کے ایک حصہ بالوں کا کاٹ دینا۔ اور مرد احرام کی حالت میں ٹوپی، گلوز یا جرابیں نہیں پہن سکتا، شوز نہیں پہن سکتا، اسے نارمل چپل پہننی پڑے گی، سلیپرز پہننے پڑیں گے۔ اور احرام کی حالت میں مرد یا خواتین خوشبو نہیں لگا سکتے، حالانکہ احرام سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، تو احرام سے پہلے خوشبو لگانا بھی مت بھولیے گا۔ تو مبارک ہو، آپ نے عمرہ کر لیا، اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک عمرہ نہیں کیا، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کو عمرہ نصیب فرمائے، آمین۔